تمام تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا اکیلا تنہا خالق و مالک و رازق ہے۔ انگنت درود ہو جناب محمد مصطفیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ معزز سامعین، آج اس عنوان کو لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ہمارے دین و دنیا کا ایک اہم موضوع ہے۔ آج کی اس فتنہ پرور دنیا کے لیے سب سے اہم ترین معاملہ ہے۔ آج آپ جہاں دیکھیں وہاں قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے۔ ہر انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ کسی کے پاس اخلاق کا، وفاداری کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ کسی کے پاس ایثار و قربانی کا جذبہ نہیں ہے، نہ ہی کسی کے پاس ایک دوسرے کے تعلق سے وہ ہمدردی، وہ جذبہ نہیں ہے۔ اگر آپ معاشرے پر غور کریں، ہم اخلاق سے بالکل عاری ہیں، ہم تعلیم کے میدان میں بالکل پیچھے ہیں، ہم ہر معاملے میں دنیا سے پچھڑے ہوئے لوگ ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہے شریعت کے علم سے دوری۔ علم شریعت کا نہ حاصل کرنا یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے علم سے، شریعت کے علم سے جتنا زیادہ دور رہیں گے، اتنا ہی معاملہ آپ کے اندر دین سے بگاڑ کا، دنیا کے اندر فساد کا سبب بن جائے گا۔ میں آپ کو کہیں اور نہیں لے جاتا، تاریخ کی ان ہستیوں کی طرف لے جاتا ہوں جو دنیا کے سب سے بدترین قوم شمار ہوتی تھی، لیکن اس اسلام کی وجہ سے، اس دینی علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا کہ دنیا کے جو سب سے بدترین لوگ تھے وہ دنیا کے سب سے بہترین لوگ بن گئے، اور قیامت تک ان جیسی کوئی مثال آنے والی نہیں ہے۔ وہ کس کے ذریعے مکمل ہوا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد سے بھیجا، وہ مقصد کیا تھا؟ کہ آپ لوگوں کا تزکیہ کرتے، اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر ان پر تلاوت کرتے، ان کو سمجھاتے اور کتاب و حکمت کی باتیں بتاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم ترین مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے اندر جاہلیت کا ہر قسم کا گناہ موجود تھا، ہر طرح کی برائی ان کے اندر موجود تھی، لیکن وہیں پہ ان کے اندر وہ قابلیت بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتخاب کیا۔ ان کے اندر وہ پوٹینشل تھا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مستقل ساتھی بنا دیا۔ صحابی ہونے کا شرف ان کو حاصل ہوا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ شریعت کا علم۔ میں آپ کو وضاحت کروں آج کہ جو اسلام میں علم کی تقسیم ہے وہ کس طرح کی ہے، کس طرح سے اسلام نے علم کو بانٹا ہے۔ علم نے اسلام نے سب سے پہلی جو شروعات کی ہے وہ علم کی، وہ علم نافع اور غیر نافع کی ہے۔ سب سے پہلے اسلام نے شریعت کا علم یا دنیا کا علم، ایسا علم نہیں بتایا۔ سب سے پہلی جو بات بتائی اللہ تعالیٰ نے وہ کون سی تھی؟ علم نافع اور غیر نافع کی تھی۔ نفع بخش علم اور نقصان پہنچانے والا علم۔ یہ جو ہم تقسیم کر رہے ہیں کہ علم نفع پہنچانے والا ہو سکتا ہے اور علم نقصان پہنچانے والے ہو سکتا ہے، اس کی بنیادی دلیل کون سی ہے؟ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں پڑھی ہوگی اس میں آپ نے یہ بات کو غور کیا ہوگا۔ آپ نے کہا اللہم انی اسألک علما نافعا۔ سب سے پہلے شریعت کا علم نہیں، سب سے پہلے کوئی بات نہیں، کیا بات بتائی گئی؟ اللہم انی اسألک علما نافعا، وہ علم سیکھو جو آپ کو نفع پہنچائے، جو آپ کو دنیا آخرت میں نفع پہنچائے۔ مراتب بعد میں آئیں گے، لیکن سب سے پہلی تقسیم کون سی ہے؟
نافع کی اور غیر نافع کی، نفع بخش علم کی اور نقصان پہنچانے والے علم کی۔ میں نے اس موضوع کا انتخاب اس مسجد کے لیے خاص طور پہ کیوں کیا؟ کیونکہ صرف مسجد ایک عام مسجد کی طرح نہیں بلکہ دینی درسگاہ کا ایک اہم جز ہے۔ یہاں پہ امت کے نونہال تربیت پاتے ہیں، یہاں کے طلبہ آگے چل کر علماء بنیں گے، امت کے داعی بنیں گے اور امت کے قابل ترین لوگ بنیں گے۔ اگر اس موضوع کو، اس جگہ کو علم کے لیے استعمال نہ کیا جائے تو پھر کس چیز کے لیے استعمال کیا جائے؟ اس علم کی وجہ سے جہاں صحابہ کرام کے اندر جو تاریکیاں موجود تھی، شرک و بدعت، شرک کے اندر ان لوگ گمراہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس علم کے ذریعے ان کو آسمان کا ستارہ بنا دیا۔ تو اسی طرز پہ اس علم کی بات یہاں ہوگی تو یقین جانیے کہ اس ادارے سے بھی ایسے لوگ نکلیں گے جو امت کے لیے رہنما بنیں گے، امت کے لیے ہادی بنیں گے، جو امت کو ایک صحیح رہنمائی کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ تو علم نافع کی جو اللہ کے نبی میں بتائی بات، اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ ہم اے اللہ تجھ سے علم نافع کا سوال کرتے ہیں۔ پھر دوسری حدیث میں کیا بتایا گیا؟ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع۔ صرف علم نافع کا سوال نہیں ہے، فائدہ بخش علم کا سوال نہیں ہے، بلکہ جو نقصان پہنچانے والا علم ہے اس سے بھی آپ کو دور رہنا ہے، اس سے بھی آپ کو پرہیز کرنا ہے۔ پھر ایک دعا میں کیا بتائی گئی بات؟ اللہم علمنی بما ینفعنی وانفعنی بما علمتنی، کہ اے اللہ مجھے وہ علم سکھا جو مجھے فائدہ پہنچائے، اور جو کچھ تو مجھے سکھائے اس کو فائدہ مند بنا۔ علم کا تعلق کس سے جوڑا گیا؟ سب سے پہلی چیز فائدے سے جوڑی گئی، جو نفع دینے والا علم ہو، جو لوگوں کو نقصان سے بچانے والا علم ہو۔ پھر ایک حدیث، جب انسان مر جاتا ہے اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، اس میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کا ذکر کیا، وہ کون سی بات کا تھا؟ من علم ينتفع به، اس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ ان چار باتوں سے اس بات کی وضاحت ملتی ہے کہ علم کی جو تقسیم ہے بنیادی طور پر دو طرح کی ہے، ایک نفع بخش علم اور ایک دوسرا نقصان پہنچانے والا علم۔ تو ہم اب دلائل کی طرف بڑھتے ہیں۔ علم نافع کی نفع پہنچانے والے علم کی دلیل کیا ہے؟ یہ جو آیت جو سورہ جمعہ کی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کس مقصد کے لیے؟ چار بنیادی مقاصد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بتائے ہیں، اور چاروں کا تعلق علم نافع سے ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، ان پر قرآن کی آیتیں تلاوت کریں گے، ان کو قرآن کی باتیں سمجھائیں گے، اور قرآن سے بڑھ کر علم کا ذخیرہ، نفع بخش علم کا سمندر کون ہو سکتا ہے؟ پھر کہا وہ یزکیہم، ان کی اصلاح کریں گے، ان کے نفس کو پیوریفائڈ کریں گے۔ آج آپ دیکھیں گے دنیا میں چاہے انسان کتنا بھی آگے بڑھ چکا کیوں، لیکن اپنی شخصیت کا ارتقاء، اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہر ممکن وہ کوشش کرتا ہے۔ تو اسلام نے بھی اس کا تزکیہ کیا، کون سا؟ وہ یزکیہم، جو اخلاق میں سب سے عاری تھے، جو معاملات میں سب سے پیچھے تھے، ان کو دنیا کا سب سے بہترین نمونہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی کس بات کی گواہی دی؟ انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ پھر کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ آپ ان کو کتاب و حکمت کی باتیں بتائیں گے۔ کتاب کی بات سے مراد قرآن کی بات، اور حکمت سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہیں۔ تو یہ نفع بخش علم کی دلیل ہوئی۔ اب میں آپ کو بتاؤں جو نقصان والے علم کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ بقرہ میں بیان فرمایا ہے، آیت نمبر 102۔ بڑے غور سے سننا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار مسائل دے کر یا مثالیں دے کر یہ بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو نفع بخش علم نہیں ہے، نقصان پہنچانے والا علم ہے، وہ آپ کو کفر تک لے جا سکتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ اس آیت کو ذرا غور سے سنیے۔ میں آپ کو یہاں پہ تقریر، آپ کو جذبات دلانے کے لیے، آپ کو جوش و ولولہ دلانے کے لیے نہیں، بلکہ امت کا ایک سنجیدہ موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔
آج ہم علم کے نام پہ جو چیزیں سیکھتے ہیں اور علم کے نام پہ ہمارا ایک رخ کدھر جا چکا ہے، اس کی وضاحت ضروری ہے۔ تو اللہ اس آیت میں کیا فرما رہا ہے؟ وَاتَّبُعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ اللہ نے یہاں پر کیا کہا کہ آپ جو لوگ سلیمان علیہ السلام کی مملکت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے نعوذ باللہ کفر کیا، اصل میں کفر کرنے والے کون تھے؟ شیاطین تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کا اسلوب دیکھیے، قرآن کیا بتا رہا ہے کہ ان کا کفر کیا تھا؟ کیا تھا ان کا کفر؟ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ جادو سکھا رہے ہیں۔ اللہ نے یہاں پہ کون سا لفظ استعمال کیا؟ اگر صرف علم حاصل کرنے کا لفظ ہوتا تو ہم کوئی بھی علم حاصل کر لیتے تھے، لیکن اللہ نے یہ کیا کہا؟ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اور جادو سکھانا کوئی نفع بخش علم ہوا؟ یقیناً علم نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جادو کے سکھانے کو کس سے تعبیر کیا؟ کفر سے تعبیر کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے جو فرشتوں کو بھیجا، اللہ نے کہا وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت وَمَاروت، اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو نازل کیا، ہاروت اور ماروت کو۔ ان کا کام کیا تھا؟ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بابل میں دو فرشتوں کو نازل کیا، ہاروت اور ماروت جن کا نام تھا۔ یہ لوگ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، مگر اس شرط کے ساتھ، کس شرط کے ساتھ؟ کہ ہم اللہ کی جانب سے آزمائش کا ذریعہ ہیں، اگر تم جادو سیکھو گے تو کیا بن جاؤ گے؟ کافر بن جاؤ گے۔ ان لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ تم لوگ جادو مت سیکھو، کیا لفظ استعمال کیا؟ فلا تکفر۔ کیا لفظ استعمال کیا؟ فلا تکفر، یعنی اگر تم جادو سیکھ لو گے تو کیا بن جاؤ گے؟ کافر بن جاؤ گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان دو باتوں کے ذریعے وضاحت کی ہے کہ جادو کا سیکھنا اور سکھانا دونوں کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور دونوں باتوں میں اللہ نے علم کا ذکر کیا، کہا وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ وہ لوگ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، علم کا لفظ استعمال کیا، یعلمون الناس السحر۔ پھر جو فرشتے نازل ہوئے تو ان کا بھی کام کیا بتایا؟ وما یعلمانی، وہ لوگ بھی لوگوں کو نہیں سکھاتے تھے مگر اس شرط کے ساتھ کہ ہم لوگ فتنہ ہیں، اللہ کی جانب سے آزمائش ہے، اگر تم جادو سیکھے تو کیا بن جاؤ گے؟ کافر بن جاؤ گے۔ پھر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ اور وضاحت کرتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ لوگ ان دونوں فرشتوں سے کیا سیکھتے تھے؟ میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالنا، میاں بیوی کے درمیان تفریق کر دینا۔ میاں بیوی کے درمیان تفریق کرنا کوئی اچھی بات ہے؟ یقیناً یہ ایک نفع بخش علم نہیں ہے، یہ لوگوں کو نقصان پہنچانے والا علم ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا بِهِ مَا يُفَرِّقُونَ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کہ یہ ان دونوں سے ایسی باتیں سیکھتے تھے جس کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان پھوٹ پڑ جاتی تھی، میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ہو جاتا تھا۔ پھر اللہ نے کہا واضح طور پہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی اس جادو کے ذریعے وہ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ تو اللہ خود گواہی دے رہا ہے کہ جادو کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ نقصان پہنچتا ہے۔ اور پھر اللہ نے واضح الفاظ میں اسی آیت کے آخر میں کہا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، واضح الفاظ میں اللہ نے کہہ دیا کہ وہ لوگ ایسی چیزوں کو سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچائے اور ان کو فائدہ نہ پہنچائے۔ تو اس آیت میں، سورہ بقرہ کی آیت میں، اللہ تعالیٰ نے علم کا ذکر کئی مرتبہ کیا ہے، لیکن یہ علم کون سا علم ہے؟ کیا یہ علم نفع بخش علم ہے؟ کیا علم لوگوں کو دنیا آخرت میں فائدہ پہنچانے والا علم ہے؟ جبکہ نواقض الاسلام میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو 10 نواقض ذکر کیے ہیں اس میں سے ایک سحر کا بھی ذکر کیا ہے کہ جادو کا سیکھنا اور سکھانا دونوں کیا ہیں؟ کفر ہے۔ تو صرف اللہ نے جادو کے ذریعے ایک مثال دے کے سمجھایا کہ جو بھی علم آپ کو دنیا آخرت میں فائدہ نہ دے وہ علم کیا ہے؟ نقصان والا علم ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اللہ سے اپنے اولاد کو بھی اس سے بچاؤ۔ یہ تو نفع بخش علم اور غیر نفع بخش علم کی تقسیم ہوئی۔ اب جو علم نافع ہیں اس کی قسمیں کیا ہیں؟ جو نفع بخش علم ہے اس کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ ایک علم ہے العلم بالخالق والعلم بالخلق، اللہ تعالیٰ سے متعلق علم، خالق کا علم، اور دوسرا مخلوقات کا علم۔
ایک طرف ہے خالق کا علم، خالق کے بارے میں جاننا، اور دوسرا مخلوقات کے بارے میں جاننا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں علم کو آپس میں کیوں جوڑ دیا؟ دونوں بھی علم۔ اگر میں آپ سے سوال کروں کیا ڈاکٹر بننا ایک نفع بخش علم ہے یا نقصان پہنچانے والا علم ہے؟ ہم سب کہیں گے یقیناً یہ نفع بخش علم ہے۔ کوئی بھی صنعت کاری کرنا یا کوئی بھی کام کرنا جو سائنسی ترقی کے اعتبار سے کام کیا جائے جس میں لوگوں کا فائدہ ہو، آج ہم دیکھ رہے ہیں جو فائدے ہمارے نزدیک ہیں یہ سارے کس کا نتیجہ ہے؟ ایک علم ہی کا نتیجہ ہے۔ تو علم کون سا علم ہوا؟ یہ نفع بخش علم ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بات بتا دی کہ علم جو خالق کے متعلق ہے، علم جو مخلوق کے متعلق ہے، یہ دونوں علم کیا ہوتے ہیں؟ نفع بخش علم ہوتے ہیں۔ لیکن دونوں کا مرتبہ ایک نہیں ہوتا، دونوں کا مرتبہ الگ الگ ہے، لیکن دونوں بھی کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ نفع پہنچانے والے علم کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو یہ اس تقسیم کے ذریعے آپ کا یہ سوال واضح ہو جائے گا، کیا اسلام کسی کو اچھا سائنسدان بننے سے روکتا ہے؟ کیا اسلام کسی کو اچھا ڈاکٹر بننے سے روکتا ہے؟ کیا اسلام کسی کو اچھی چیز سیکھنے سے روکتا ہے؟ ہرگز نہیں روکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود واضح الفاظ میں ہم سے کہہ رہا ہے۔ اب جو علم نافع اللہ کے متعلق ہے اس کے بارے میں اللہ نے کہا سورہ محمد میں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ تم جان لو اللہ کے بارے میں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور جو مخلوق سے متعلق علم ہے اس کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ سورہ غاشیہ میں کو دیکھیے آپ، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ ان چار آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کے سارے راز آپ کے سامنے کھول دیے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کا سارا علم آپ کو دے دیا، آپ سے کہا کہ آپ غور کرو۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک مخلوق اونٹ کا ذکر کیا تو اس سے مراد صرف اونٹ ہی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں ایک اعلیٰ ترین مخلوق اونٹ ہے۔ تو جس طرح سے مخلوقات میں اونٹ کا ذکر کیا گیا ہے اس طرح سے آپ کو ہر ایک کی مخلوق، اللہ تعالیٰ کی ہر ایک مخلوق پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اگر میں تھوڑا آپ کو اور سائنٹیفک وے میں چلے جاؤں تو یہ آیت افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت یہ کس بات کی طرف دلالت کرتی ہے؟ ہم میں سے جو پڑھے لکھے وہ جانتے ہیں کہ جانوروں سے متعلق علم، علم الحیوانات، اس کو کیا کہتے ہیں؟ زولوجی کہتے ہیں۔ اس کا تعلق کس سے؟ باٹنی سے، بایولوجی سے ایک تعلق ہے۔ تو کس بات کا علم ہوا؟ کون سا علم ہوا یہ علم بالخالق نہیں ہے۔ کس کا تعلق ہے؟ یہ علم بالخلق ہے، مخلوقات سے متعلق علم ہے۔ پھر دوسری آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اللہ نے کہا کہ آسمان کے بارے میں غور فکر کرو، کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وسعت پیدا کر دی۔ کس کا علم ہے یہ؟ کون سا علم ہے یہ علم ایسٹرونومی کا ہے، یہ علم فلکیات کا ہے، یہ علم کاسمولوجی کا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ آپ سے کہا کہ آپ اس میں غور و فکر کریں، مخلوقات میں غور و فکر کریں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بغیر ستونوں کے پیدا کر دیا، کیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند و بالا کر دیا۔ یہ ساری چیزیں آپ کو کس بات کی طرف وضاحت کرتی ہیں؟ کون سے علم کی طرف وضاحت کرتی ہیں؟ مخلوقات کے علم کی طرف، اور وہ بھی کون سا علم؟ نفع بخش علم۔ پھر اللہ نے کہا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیسے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں، کیسے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین میں دسا دیا۔ اگر آپ دیکھیں گے جو ہمارے اندر گریویٹیشنل فورس جو زمین کے اندر موجود ہے اس کا ایک سب سے بنیادی وجہ اس کی کیا ہے؟ یہ ہمارے پہاڑ ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، قرآن میں کہہ رہا ہے کہ آپ اس پر غور و فکر کریں۔ میں نہیں کہتا کہ ہم میں سے ہر کوئی سائنسداں بن جائے، ہم میں سے ہر کوئی بن جائے، جس کی جو حیثیت ہوگی، جس کا جو علم ہوگا، جس کی جو قابلیت ہوگی ویسے لوگ نکلیں گے، لیکن کیا ہوگا؟ نفع بخش علم کی طرف آئیں گے۔ پھر اللہ نے کہا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کیسے اللہ تعالیٰ نے زمین کو وسیع کر دیا۔ یہ علم کس کی طرف آتا ہے؟ پہاڑوں کا علم اور زمین کا علم، اس کا تعلق کس سے ہے؟ جیولوجی سے ہے۔ چونکہ ہم یہ علم جو دنیاوی علم ہے اور دینی علم ہے اس کو ہم کبھی جوڑتے ہی نہیں، اسی لیے ہم کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہے کہ دین میں بھی اس کا حصہ شامل ہے۔ اسی لیے جو بھی مخلوقات کا علم ہے اس کا اللہ نے کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ مخلوقات کے علم کے ذریعے اللہ ہم کہاں پہنچانا چاہتا ہے؟ اللہ ہم کو اللہ کی طرف، اللہ کے علم کی طرف۔ کیونکہ اللہ نے سورہ بقرہ میں کیا کہا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو تم اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تم کو، اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو
پیدا کیا. یعنی مخلوقات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کہاں لے جانا چاہتا ہے؟ خالق کی طرف. مخلوقات کے ذریعے اگر انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے بارے میں غور کرے گا، آج نہیں تو کل خالق کا علم ہو جائے گا اس کو. اگر مخلوقات کا علم حاصل کرے گا، آج نہیں وہ کل اللہ تعالیٰ کو جان لے گا. لیکن آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں، کر سکتے ہیں سوال کیا کہ دنیا آج اتنی ترقی کر چکی ہے کہ سائنسدان ہر اعتبار سے نئی نئی ترقیوں میں جا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے بارے میں ان کا علم کیوں نہیں ہے؟ کیوں اللہ کے بارے میں نہیں جانتے؟ تو میں آپ لوگوں کا یہ جواب دیتا ہوں کہ آج جو دنیا کا جتنا بھی علم ہے، جتنی بھی تفصیلات اس کے اندر آ چکی ہے، یہ لوگ ان دو الفاظ کے ذریعے اس کو، مخلوقات کا جتنا بھی علم ہے دو الفاظ کے ذریعے بتایا جاتا ہے. ایک ہے سائنس کے ذریعے، دوسرا ہے نیچر کے ذریعے. جو چیز ان کو سمجھ میں آتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سائنس. اور جو چیز ان کے عقل سے باہر اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نیچر. یہ دونوں الفاظ اتنے خطرناک ہیں جو آپ کو مخلوق خالق کے علم سے روکتے ہیں. ہم میں سے جو بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم نے جتنا بھی مرحلہ پڑھا ہوگا اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، کبھی ہم نے لفظ کریشن سنا ہے؟ ایک سلیبس کے طور پر، عام طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں میں، آپ کو قرآن میں سنا ہوگا، کہیں اور سنا ہوگا. لفظ کریشن سنا ہے ہم نے؟ کریشن کہتے ہیں تخلیق کو. کریشن کہتے ہیں تخلیق کو یا مخلوق کو. لفظ کریشن سے کہاں جاتے ہیں ہم؟ کریٹر کی طرف جاتے ہیں. کریشن سے کہاں جائیں گے ہم؟ کریٹر کی طرف جائیں گے. یعنی خلق سے کہاں جائیں گے؟ خالق کی طرف جائیں گے. ذرا غور کرو، اگر ہمارا یہ جتنا بھی سلیبس ہے، جتنا بھی نصاب ہے، جتنی بھی تعلیم ہے، اگر اس میں سائنس کے بجائے لفظ کریشن ہوتا، سائنس کے بجائے لفظ تخلیق ہوتی، تو کبھی نہ کبھی انسان کس کے بارے میں پوچھ بیٹھتا کہ خالق کون ہے. ان کو بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ مخلوقات ہیں. ان کو کیا بتایا گیا؟ ان کو یہ بتایا گیا کہ سائنس ہے. یہ صرف اپنی جانب سے ایک وجود کی ہوئی چیز ہے، اس کا تعلق اللہ کے پیدائش کرنے سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے سے نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگ اللہ تعالیٰ کے علم سے واقف نہیں ہیں. تو وضاحت اس بات کی ضروری ہے کہ اگر ہم دنیا کا علم اس غرض سے سیکھیں کہ اللہ کو جان لے، تو یقیناً کیا علم ہوگا؟ نفع پہنچانے والا علم ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سائنس کے مختلف حقائق کا ذکر کیا. اس وجہ سے ذکر نہیں کیا کہ قرآن سائنس کی کتاب ہے، بلکہ قرآن کس کی کتاب ہے؟ سائنس کی کتاب ہے. سائنس نہیں بلکہ سائنس کی علامتوں کی، نشانیوں کی، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. اسی لیے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اصول الثلاثہ میں کیا ذکر کیا کہ تم اپنے رب کو جانو تو کس کے ذریعے جانو؟ کیف عرفت ربک، کہ تم اپنے رب کو کیسے جانتے ہو؟ کہا فقل بآیاتہ ومخلوقاتہ، کہ تم اللہ کی آیتوں سے اور اس کی مخلوقات سے جانو گے. جب تم سورج پہ غور کرو گے تو تم کو پتا چلے گا کہ سورج مخلوق ہے اور اللہ اس کا خالق ہے. جب تم چاند پہ غور کرو گے تم کو پتا چلے گا کہ چاند مخلوق ہے، اللہ اس کا خالق ہے. ابراہیم علیہ السلام کا دعوت کا طریقہ کار کیا تھا؟ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کیا کہا؟ جب ستارہ دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، وہ جب ڈوب گیا تو کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. چاند کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، وہ ڈوب گیا تو کہا کہ یہ رب نہیں ہو سکتا. جب سورج کو دیکھا تو کہا کہ یہ بڑا ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے، وہ بھی ڈوب گیا تو رب نہیں ہو سکتا. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ مخلوقات ہیں، یہ خالق نہیں ہو سکتے ہیں. اگر مخلوقات کا صحیح علم لوگوں کو مل جائے تو یقین مانو وہ خالق تک پہنچ جائیں گے. تو ہم اگر یہ مخلوق کا علم صحیح معنوں میں استعمال کریں گے تو یقیناً ہم کہاں تک پہنچ جائیں گے؟ خالق تک پہنچ جائیں گے. کیا دلیل اس بات کی کہ اگر ہم صحیح لفظ کا استعمال کرتے تو لوگ جو ہے اللہ تک پہنچ جاتے؟ کسی چھوٹے بچے سے بھی آپ پوچھ کر دیکھیے کہ انوینشن ہے یا ڈسکوری ہے تو آپ سے کیا پوچھے گا وہ؟ اگر یہ انوینشن ہے تو اس کا انوینٹر کون ہے، کس نے ایجاد کیا، پوچھے گا نہیں پوچھے گا؟ اگر ڈسکوری کے بارے میں بولیں گے کہ یہ کھوج ہے تو کہا گا کس نے کھوج کیا؟ اگر یہاں پہ سائنس کے بجائے اور نیچر کے بجائے یہ کہا جاتا کہ دنیا میں جو کچھ بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ اللہ کی مخلوق، یقین مانیے کہ ہم میں سے ہر شخص اگر اس لفظ کا استعمال کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات ہیں تو انسان اس بات پر غور و فکر کرنے پہ مجبور ہو جائے گا اگر یہ ساری مخلوقات ہیں تو اس کا خالق کون ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے ہم سے کہ ہم مخلوقات پہ غور کریں، لیل و نہار پہ غور کریں، سورج پہ غور کریں، چاند پہ غور کریں، آسمان کائنات پر غور کریں. کیوں؟ تاکہ ہم کہاں پہنچ جائیں؟ اللہ تک پہنچ جائیں. اللہ نے کیا کہا؟ ذالکم اللہ ربکم، وہ اللہ تمہارا رب ہے.
خالق کل شیء. کیوں اللہ تعالیٰ نے عبادت کو خلق کے ساتھ جوڑا؟ کیونکہ جو بندہ اللہ کو خالق مانتا ہے وہ اللہ کو رب بھی اللہ کو الہ بھی مان لے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید لے کر آئے تھے وہ کون سی توحید تھی؟ توحید الوہیت تھی. کیوں؟ کیونکہ جو مشرکین مکہ تھے وہ اللہ کو خالق مانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی بے شمار آیتیں جو قرآن میں خلق کی ذکر کی ہیں، مخلوقات کی ذکر کی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کو جب یہ خالق مانتے ہیں تو اللہ کو معبود ماننے کے لیے دیر نہیں لگے گی. تو اسی لیے اگر ہم بھی نفع بخش علم کے لیے کوشش کریں گے تو یقین مانو میں ہمارے لیے فائدہ ہوگا. اب اس کے بعد یہ دونوں تفصیلات کے بارے میں آپ کو 2 الفاظ میں بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ایسٹرولوجی اور ایسٹرونومی یہ دونوں علم میں کون سا علم نفع بخش علم ہے اور کون سا علم نقصان پہنچانے والا علم ہے. علم فلکیات جس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو رہنمائی کی گئی ہے، جس میں ایک نئی تاریخ وجود کی جائے گی، یہ علم نفع بخش علم ہے. اور ایسٹرولوجی وہ علم جو لوگوں کی کنڈلی کے بارے میں بتائے، یہ لوگوں کے سائنس کے بارے میں بتائے، یہ علم آپ کو نقصان پہنچانے والا علم ہے. اس کی شریعت میں ہم کو گنجائش دی گئی، وضاحت کی گئی ہے کہ ہم سمجھے یہ ہمارا علم سیکھنے سے پہلے یہ نفع بخش علم ہے یا نفع بخش علم نہیں ہے. اور سب سے آخری چیز کہ جو مخلوقات اللہ کا علم ہے، علم بالخالق ہے، اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک عام علم اور ایک خاص علم. عام علم کون سا ہے؟ جو ہر انسان پر، ہر مسلمان پر سیکھنا ضروری ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. یہ علم ہے جو اللہ کے متعلق ہر ایک کو جاننا ضروری ہے، جس کو اصول الثلاثہ کے طور پہ کہا گیا معرفت الرب، معرفت الدین و معرفت الرسول. کہ تمہیں اللہ کی معرفت آ جائے، تمہیں دین کی معرفت آ جائے، تمہیں رسول کی معرفت آ جائے. اور ہم میں سے کوئی سے مستثنا نہیں، ہر ایک کو 3 دین کے بنیادی اصول سیکھنا ضروری ہے. کیوں؟ جو قبر کے سوال کیے جائیں گے من ربک ما دینک من نبیک، یہ صرف عالم سے نہیں کیے جائیں گے، یہ صرف ایک معلم سے نہیں کیے جائیں گے، بلکہ یہ سوال کس سے کیے جائیں گے؟ ہر فرد سے کیے جائیں گے جو مسلمان ہیں. تو یہ علم کون سا علم ہوا؟ نفع بخش علم ہوا، وہ بھی اللہ سے متعلق علم ہوا. تو یہ علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر، مرد عورت پر ضروری ہے. اور پھر جو خاص علم ہے اس میں اللہ نے کہا کہ ہر کوئی آدمی اس خاص علم کی طرف نہ جائیں، بلکہ اللہ نے سورہ توبہ میں کہا کہ اس کے لیے خاص منتخب لوگ کہا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. کہ کیا ہی بہتر ہوتا تم میں سے ایک جماعت نکلتی جس کا کام کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کرتے، وہ دین کا شرعی علم حاصل کرتے. تو علم کیسے حاصل ہوتا ہے؟ یہ علم آپ کو اللہ کی گہرائی سے، جو شریعت کی گہرائی ہے اس سے چیز علم حاصل ہوگا. تو اگر میں خلاصے کے طور پر اپنی بات کو وضاحت کروں تو یہی بات ہے کہ سب سے پہلی جو تقسیم کی گئی ہے وہ نفع بخش علم کی اور نقصان پہنچانے والے علم کی. تو ہم کوئی بھی چیز سیکھیں تو سب سے پہلے دیکھ لیں کہ وہ علم ہم کو دنیا و آخرت میں فائدہ پہنچائے گا یا نہیں پہنچائے گا. اگر فائدہ پہنچائے گا تو یقیناً ہم اس کو سیکھیں. پھر دوسری قسم جو نفع بخش علم کی بھی ہے اس میں دینی علم بھی آ جائے گا اور دنیاوی علم بھی آ جائے گا. اگر دنیاوی علم کو اس غرض سے سیکھیں گے کہ ہم اللہ تک پہنچ جائیں گے تو یہ علم بھی کیا ہوگا؟ ہمارے لیے نفع بخش علم ہوگا. اور جو شریعت کا علم ہے اس کی 2 قسمیں، ایک عام علم جو ہر مسلمان مرد عورت پر ضروری ہے، وہ 3 چیزوں کا کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں معرفت، اللہ کے دین کے بارے میں معرفت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معرفت. اور جو خاص علم ہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ علماء سے ہے. تو یہاں پہ ایک غلطی عام لوگوں سے ہو جاتی ہے، ہمارے پاس دین کی معلومات آ جاتی ہیں، ہمارے پاس دین کے متعلق علم آ جاتا ہے اور اپنے آپ کو ہم کیا سمجھنے لگتے ہیں؟ عالم سمجھنے لگتے ہیں. تو بہت بڑی غلطی ہے. معلومات اور علم ہونے میں بہت بڑا فرق ہے. میں آپ کو ایک سوال کرتا ہوں، ہماری جو 1400 سال کی تاریخ ہے اس میں مجھے ایک ایسا عالم بتائیے جو عربی نہیں جانتا ہو اور اپنے آپ کو عالم کہتا ہو. آپ کوئی نہیں بتائیں گے جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہو اور عربی زبان سے اس کو واقفیت نہ ہو. تو ہماری جو خاص علم کی جو پہچان ہوگی کس سے ہوگی؟ سب سے پہلے عربی زبان سے ہوگی. اگر عربی زبان آئے گی تبھی خاص علم آئے گا، ورنہ صرف کتابوں کو پڑھ لینے سے، ترجمات پڑھ لینے سے آپ کے اندر علم نہیں آئے گا. آپ کے اندر معلومات کی بھرمار ہو سکتی ہے لیکن آپ کے اندر علم نہیں آئے گا. کیونکہ جو لفظ اللہ نے خاص علم کا ذکر کیا وہ کون سا کیا؟ لیتفقہوا. یہ تفقہ کا مطلب ہے فقہ، دین کی سمجھ
وہ کس سے آئے گی؟ عربی زبان سے آئے گی، ورنہ ترجموں سے پڑھ لینا دین کو یہ علم کی سمجھ نہیں ہے. یہ آپ کو معلومات دے سکتی ہے، ایک اچھی زندگی گزارنے کا حق دے سکتی ہے، لیکن آپ کو علم کے معاملے میں بولنے کا حق نہیں دے سکتی. کب تک نہیں دے سکتی؟ جب تک آپ کو دین کے اندر فقہ حاصل نہ ہو. وہ کس سے آئے گا؟ عربی زبان سے آئے گا. پھر اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تھی ابن عباس رضی اللہ عنہ کے لیے، وہ کون سی دعا تھی؟ اللہم علم التاویل وفقیہ فی الدین. سارے صحابہ میں سب عالم نہیں تھے، صحابہ کے پاس علم تھا، لیکن جو علماء اور صحابہ تھے وہ الگ تھے، وہ فقہاء اور صحابہ الگ تھے، جو مفسرین صحابہ تھے وہ الگ تھے. سب کے پاس تو اللہ کی معرفت تھی، رسول کی معرفت تھی، دین کی معرفت تھی، لیکن ان میں سے بھی خاص ایسے لوگ تھے جو علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکے تھے. اور پھر اللہ کے رسول نے ایک حدیث بیان فرمائی، کہا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس بندے کے پاس اگر اللہ بھلائی کر لے اس کے ساتھ، اس کو کیا دیتا ہے؟ دین کی سمجھ دے دیتا ہے. تو میرے بھائیوں، اس حدیث کی غلط ترجمانی سے ہم کو بچنا چاہیے. بلغوا عنی ولو آیا، کہ ہمیں صرف دین کی ایک بات معلوم ہو جائے تو ہم دین کی دعوت دینے نہ نکل جائیں. اگر کسی کو، ہم میں سے ہر کسی کو بخار کے لیے کیا دوا استعمال ہوتی معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے؟ معلوم ہے. کل سے میں اپنے آپ کا میڈیکل ڈال لوں، کل سے میں ایک پرسکرپشن دینا چالو کر دوں؟ نہیں میرے بھائیوں. اگر دین کا علم آپ کو اسی وقت پہ ملے گا جب آپ مستند طور پہ علماء بنیں گے، جب آپ کے اندر وہ علم کی وہ گہرائی آئے گی، وہ علم کی گہرائی آئے گی، تب جا کر آپ کو مقام حاصل ہوگا. ورنہ آج آپ دیکھیں جو علم کے نام پر لوگ فتنوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ صرف معلومات کی بنیاد پر، ان کے اندر علم نہیں ہے. اگر وہ عربی زبان کی کیٹیگری میں نہیں آتے ہیں تو ان کو کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے آپ کو عالم کہیں. عربی زبان تو بنیادی ہے. اس کے بعد چلیے آپ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر گزر ایک مرتبہ مسجد کوفہ سے ہوا. وہاں پہ ایک آدمی لوگوں کو دین کی تعلیم سمجھا رہا تھا، دین کا درس دے رہا تھا. علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا تم کو ناسخ اور منسوخ کے بارے میں معلوم ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم ہے. تو آپ نے کہا جو باتیں تم بتا رہے ہو اس سے تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے اور لوگوں کو بھی ہلاک کر دو گے. کیوں ناسخ اور منسوخ کا ذکر میں نے کیا؟ اگر ہم کو دین کی بنیادی باتیں معلوم نہ ہو، دین کی گہرائی کے ساتھ ہمارے علم نہ ہو، ورنہ ہم دین کے معاملے میں آپ بولنے بیٹھیں گے. جیسے عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، کسی کو کچھ عربی آ جاتی، کچھ تھوڑا ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں، ہر کوئی جو قرآن ٹرانسلیشن کا استعمال کرنے لگ جاتا ہے کہ بھائی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہم کر لیں گے. بھائی یہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہم نے لایا کہاں سے؟ کہاں سے چیز آئی ہم کو؟ جبکہ جو علوم القرآن ہے، جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب البرہان فی علوم القرآن کے اندر ذکر کیا کہ تقریباً 80 کے قریب علوم القرآن ہیں. جب وہ پڑھ لے گا انسان تب جا کر اس کے اندر ایک علم کی گہرائی آئے گی، علم کا معاملہ آئے گا. ہم اگر جمعہ کوئی چیز کو ہم پڑھ لیں گے اور اپنے آپ کو عالم سمجھ لیں گے تو دین کا سب سے بڑا فتنہ ہے. ناسخ منسوخ کی ایک مثال دے کر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں. وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کا حکم چلا جا چکا ہے، اس کا حکم ختم ہو چکا ہے، اگر کسی انسان کو معلوم نہ ہو، صرف ترجمہ کرانے بیٹھے ہو قرآن کا، تو کیا کرے گا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ حالت نشہ میں. اگر اس آیت کا پس منظر سمجھ میں نہیں آتا، اس کا آیت کا حکم کیا نہیں معلوم ہے، یہ آیت تلاوت کے اعتبار سے تو ہے لیکن اس آیت پر اب عمل نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ دوسری ایک آیت آ چکی ہے جو اس کو ختم کر چکی ہے، اس کے حکم کو ختم کر چکی ہے. تو مطلب کیا ہوا؟ اگر آپ کو دین کا گہرائی کے ساتھ علم ہو تو ہم دین کے معاملے میں بولنے سے بچیں. ورنہ ہم سمجھتے ہیں اگر ہمارے پاس دنیاوی تعلیمات بہت زیادہ ہیں تو ہم کیا کرنے لگتے ہیں؟ دین کے معاملے میں بولنے لگتے ہیں. اس سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے اور اسے رکنا چاہیے. یہ دین میں سب سے بڑا فتنہ ہے. پہلے کبھی فتنہ نہیں تھا. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی غیر عالم ایک انسان وہ علم کے معاملے میں بولنے لگا صرف ترجمے کی بنیاد پر. کبھی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا. اگر آپ یہ کتب الستہ کے علماء کو دیکھیں گے، ان کا تعلق عرب دنیا سے نہیں ہے. امام بخاری، امام مسلم ہے، امام نسائی، ابن ماجہ، ترمذی اور ابو داؤد، یہ سب عجمی لوگ ہیں. اگر ان کا تعلق عرب سے ہوتا بھی ہے تو انہوں نے صرف ترجمے کی بنیاد پر امام بخاری نہیں بن گئے، امام مسلم نہیں بن گئے، بلکہ انہوں نے کہاں سے شروعات کی؟ علم سے شروعات کی. اب آپ مجھے کہیں گے کہ بھائی دین کے معاملے میں اگر کوئی آدمی مستقل مدرسے میں پڑھ کر ہی عالم بن سکتا ہے؟ آج ہمارا طریقہ کار ہے، لیکن آج بھی ہمارے پاس زندہ مثالیں ہیں جیسے شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کی، جنہوں نے ایک دین کو صحیح ڈھنگ سے سیکھا تو آج ان کا شمار
کن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ بڑے بڑے علماء کے ساتھ ہوتا ہے. تو دین کسی کی جاگیر نہیں، علم کسی کی جاگیر نہیں، کوئی بھی کسی بھی وقت پہ علم حاصل کر سکتا ہے. لیکن ہمارا کہنا صرف اتنا ہے کہ دین کو صحیح ڈھنگ سے سیکھو، دین کو آپ صحیح ڈھنگ سے سیکھو. اگر آپ دین کو صحیح ڈھنگ سے سیکھو گے تو دین میں فتنہ پھیلانے سے بچو گے. صرف آپ کو دین کی معلومات ہو جائے گی تو اس بنیاد پر آپ عالم کبھی نہیں بن سکتے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نقصان والے علم سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نفع بخش علم حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہ جو کچھ بھی ہمیں تو سکھائے وہ نفع بخش بنا دے. اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں نفع بخش علم سکھا. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لکم ولکم فی ہذا الذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.